تحریک انصاف اتنی بار بولا ہے آپ نے کہ آئی پی پی کے باوجود استحکام تحریک پاکستان ہو گیا. وہ شاید قابل نشر ہے، اس کا ایک حصہ ہو سکتا ہے، پوری جو گفتگو ہے وہ نہیں ہو سکتی. کہا نا میرے پاؤنڈ باہر نہیں پڑے ہوئے. پاؤنڈ کہاں کی کرنسی ہے؟ وہ 1 مہینے سے جیل میں قید تھے تو آئے، وہ ایک فارمولہ لے کر آئے. مجھے ایسا لگتا ہے آئی پی پی سن کے کہ یہ لوگ پی پی کے لیے تالیاں بجا رہے ہیں. آئی پی پی علی زادی صاحب نے تو یوں کر کے پی کیپ اتارا تھا اور کہا تھا یہاں گولی مار. السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی ملاقات کیسی رہی؟ کمرہ عدالت میں صحافی نے عمران خان سے سوال پوچھا. اس سوال کا عمران خان نے کیا جواب دیا، اس پر بات کرتے ہیں. اور خان صاحب نے ایک اور بات کی کہ شاہ محمود قریشی ان کے پاس ایک فارمولہ لے کر آئے. وہ فارمولہ کیا تھا، اس پر بات کرتے ہیں. اور جہانگیر ترین کی جو نئی پارٹی ہے استحکام تحریک پاکستان آئی پی پی، اس کو آخر کار میدان سیاست میں کچھ شناسا چہرے مل گئے ہیں، جس سے پارٹی کی جو کاسمیٹک ویلیو ہے وہ تھوڑی سی بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے. تحریک انصاف اتنی بار بولا ہے آپ نے کہ آئی پی پی کے باوجود استحکام تحریک پاکستان ہو گیا. استحکام پاکستان پارٹی آئی پی پی، جی، جہانگیر خان ترین صاحب کی آئی پی پی. ویسے ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کے آئی پی پیز تھے پہلے. جی جی جی، اسی طرح کے بڑے بڑے لوگ جن کے پاس بڑا پیسہ ہے انہی کے آئی پی پیز تھے. انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز، جنریٹر، بڑے والے جنریٹر لگائیں، بجلی بنائیں، سرکار کو بیچیں، اور اتنی بیچیں مگر اتنی بجلی کے پیسے لیں کیونکہ ایک کیپیسٹی پیمنٹ ملنی ہے. بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. آئی پی پی کچھ یاد دلا رہا تھا تو اس لیے اس پر بات کر دی. عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی ملاقات. آپ ایک چیز دیکھیے کہ میں نے کہا تھا شاہ محمود قریشی صاحب کی وہ گفتگو جو انہوں نے باہر آ کر کی اڈیالہ سے وہ امپورٹنٹ نہیں تھی. امپورٹنٹ ہوگی وہ گفتگو جو وہ عمران خان صاحب سے ملنے کے بعد کریں گے. آپ نے پریس کانفرنس کہا تھا لیکن نہیں ہوئی، وہ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے نا. تو شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں انہوں نے باہر آ کر، میڈیا موجود تھا، اس سے گفتگو نہیں کی. جی، یہ گفتگو نہ کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کو آپ نے دیکھا ہے ہر بار نپے تلے الفاظ اور بہت دھیمے سلجھے ہوئے لہجے میں، ڈپلومیٹ آدمی ہیں، سنبھال کے بولتے ہیں اور بول جاتے ہیں. مطلب کسی بھی موقع پر شاہ محمود قریشی صاحب بولنے سے گریز کریں، یہ بہت کم دیکھا ہے آپ نے. لیکن اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب آئے اور آتے وقت بھی گفتگو نہیں کی، گئے جاتے وقت بھی گفتگو نہیں کی، اجتناب کیا. تو شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب کی ایک تصویر آئی ملاقات کی، جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب بالکل اس جگہ بیٹھے جہاں عمران خان صاحب تقریر کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس تیاری کے موقع پر ہی وہ تصویر تھی، اور شاہ محمود قریشی صاحب گفتگو کیے بغیر چلے گئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ملاقات بڑی زبردست ہوتی اور کچھ چیزیں طے ہو جاتی جو شاہ محمود قریشی صاحب بتانے آئے تھے تو وہ گفتگو کرتے. اس کا مطلب ہے جو چیزیں شاہ محمود قریشی صاحب بتانے آئے تھے وہ طے نہیں ہوئیں. اچھا، جو فارمولہ وہ لے کر آئے تھے وہ طے نہیں ہوا. یا پھر ایک اس کا یہ مطلب ہے، یا دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اس پر مزید ڈیلیبریشنز ہونی ہیں. اچھا، عمران خان صاحب نے جو حصہ بتایا کمرہ عدالت میں صحافی کو، وہ شاید قابل نشر ہے، اس کا ایک حصہ ہو سکتا ہے، پوری جو گفتگو ہے وہ نہیں ہو سکتی. ڈیفینیٹلی شاہ محمود قریشی صاحب کسی کا پیغام لے کر آئے ہیں. جب اڈیالے سے باہر آئے تو مناسب حلیے میں تھے، ویسٹ کوٹ، صاف ستھرے استری شدہ کپڑے، بنے ہوئے بال، تازہ شیو. شاہ محمود قریشی صاحب جیل میں قید تنہائی کا وقت گزار کے آئے ہیں. وہاں ان کی سیاستدانوں سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں. اطلاعات یہ ہیں کہ ان کی جو جیل یاترا تھی وہ کٹھن نہیں تھی. اچھا، بہت کٹھن جیسے سب کی رہی ہے ویسی بالکل بھی نہیں تھی. تو شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں انہوں نے وہاں پر قید تنہائی میں سوچنے کا موقع ملنے پر کیا سوچا ہوگا وہ آ کر عمران خان صاحب کو بتایا ہے. اور جو سوچا ہوگا اس میں ان کے پاس کافی ان پٹ ہوگا، اس ان پٹ پر سوچا ہوگا. تو میرا یہ خیال ہے کہ ابھی بات بنی نہیں ہے. لیکن ہاں، کارکنان پہلی ترجیح ہونی چاہیے کیونکہ کارکنان پارٹی کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتے ہیں. کارکنان لیڈرز سے زیادہ ضروری ہوتے ہیں. اچھا، خان صاحب نے جو کہا عدالت میں صحافی کو کہ
کیسی رہنی تھی بیچارے کے ساتھ ملاقات؟ وہ 1 مہینے سے جیل میں قید تھے، تو آئے، وہ ایک فارمولہ لے کر آئے. وہ فارمولہ ناظرین ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اتنا اس کو ڈریگ کیوں کر رہے ہیں، اس فارمولے کو بتا کیوں نہیں رہے؟ فارمولہ بتایا، تھوڑا سا اشارہ دیا ہے جی. کہا نا میرے پاؤنڈ باہر نہیں پڑے ہوئے. پاؤنڈ کہاں کی کرنسی ہے؟ پاؤنڈ یو کے کی ہے. ٹھیک ہے، تو عمران خان صاحب کو شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ کہا ہے ممکنہ طور پر، ابھی کیسے ہوگا مجھے نہیں پتا، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ چلے جائیں. تو عمران خان صاحب نے کہا میرے پاؤنڈ باہر نہیں پڑے، میں نے کوئی باہر جائیدادیں نہیں بنائی، باہر کیسے جا سکتا ہوں؟ اچھا، باہر نہیں جاؤں گا. تو عمران خان صاحب نے پہلا تو یہ بتا دیا، اطلاعات یہ کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ کہا کہ ایک آپ ذرا تخلیے میں چلے جائیں اگر باہر نہیں جاتے، خاموشی اختیار کریں اور مجھے چیزیں سنبھالنے دیں. آپ کی لیگل بیٹل جو ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں، نہیں وہ لڑی جائے گی، اس کو بھی دیکھتے ہیں، چیزیں بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ پارٹی کے لیے حالات ٹف ہیں، یہ کرنے کا موقع دیجیے. اب یہ کرنے کے نتیجے میں شاہ محمود قریشی صاحب جس طریقے سے اس کو کرنا چاہتے ہیں، میرا خیال ہے ابھی اس پہ مزید ڈسکشن کی ضرورت ہے، ابھی چیزیں طے نہیں ہوئی ہیں. عمران خان صاحب کو یہیں رہیں اور ذرا خاموش رہیں، یہ بات کی گئی ہے، اور اگر چلے جائیں تو حالات کو سنبھالا جائے. دوسری بات عمران خان صاحب سے یہ کی گئی ہے، میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے دونوں باتوں پر نہ کر دی ہے. اچھا، ایک اور بات جو عمران خان صاحب کی ہوئی شاہ محمود قریشی سے ملاقات کے دوران، وہ انہوں نے یہ کہا کہ جو ہمارے قیدی ہیں ان کو جلد از جلد جتنے بھی جیلوں میں ہیں ان کے لیے ایک تو لیگل بیٹل لڑی جائے اور ان کو جلد از جلد جیلوں سے باہر لایا جائے ضمانتوں کے ذریعے. ایک یہ بات بھی ایک کمرہ عدالت میں عمران خان صاحب نے کی. اچھا، جہانگیر ترین پر آتے ہیں. نئی پارٹی استحکام تحریک پارٹی، استحکام پاکستان پارٹی، استحکام پاکستان پارٹی، یہ نام تھوڑا آئے گا زبان پہ آ جائے گا، آئی پی پی اب ٹھیک آ گیا. تو اس کو کچھ چہرے مل گئے ہیں، اس کو آکسیجن مل گئی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے آئی پی پی سن کے کہ یہ لوگ پی پی کے لیے تالیاں بجا رہے ہیں. آئی پی پی، جی آئی پی پی، پی پی کے لیے تالیاں بجا رہے ہیں. آئی پی پی، اچھا تو اس کو انگلش کر لیں ذرا سا ایکسنٹ میں. آئی پی پی، آئی پی پی، آئی پی پی میں پھر آئی نہیں ہوگا نا. اچھا ٹھیک ہے. بہرحال جہانگیر خان ترین صاحب کو چہرے مل گئے. دیکھیے اس سے پہلے نعمان لنگڑیال، مراد راس اور پنجاب کے کچھ لوگ اور دیگر چیزیں، ان کے ساتھ جہانگیر خان ترین صاحب کی جو پارٹی تھی وہ پریزنٹیبل نہیں بن رہی تھی. یعنی وہ جو ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں بڑے بڑے نام، چہرے، بولنے والے، کسی علاقے کا کوئی ہیڈ وغیرہ، وہ مل جائیں تو ترین صاحب کی پارٹی کی لانچنگ ہو. اب وہ لانچنگ ہو گئی ہے. جہانگیر خان ترین صاحب کے پاس فواد چودھری صاحب ہیں، ووکل آدمی ہیں، میڈیا پہ فیم ہے. علی زیدی صاحب ہیں. علی زیدی صاحب نے تو یوں کر کے پی کیپ اتارا تھا اور کہا تھا یہاں گولی مارنا. پیناڈول کی گولی لگی ہوئی. بدتمیز انسان. لیکن علی زیدی صاحب جو ہیں وہ گولی کھانے کو تیار تھے. آپ پتہ نہیں پانی سے گولی کھا رہے ہیں، کیا کریں گے. تو علی زیدی صاحب جو ہیں وہ بھی چلے گئے، وہیں کے ہو گئے. ٹھیک ہے. اب عمران اسماعیل صاحب، اور وہ یہ کہ میں ابتدائی لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے پارٹی بنائی. میں آپ کو بتاؤں، نیکسٹ اسٹاپ اڈیالہ گانا ان کا روک سکو تو روک لو والا. عمران اسماعیل صاحب ہم دنیا نیوز میں تھے اور ہم سب کو، اکثر لوگوں کو، عمران اسماعیل صاحب جو ہیں وہ میسیجز بھیجتے تھے کہ ٹکر چلوا دو. اس کے بعد فون بھی کرتے تھے ٹکر کیوں نہیں چل رہی. پھر گورنر بن گئے، بڑی چیز بن گئے. عمران اسماعیل صاحب آ گئے. فواد چودھری، علی زیدی، عمران اسماعیل، محمود مولوی صاحب کل تک کہہ رہے تھے میں نے جوائن نہیں کی، اب جوائن بھی کر لیے. ٹھیک ہے. فردوس عاشق قاوان صاحبہ، فردوس عاشق قاوان صاحبہ چونکہ بہت زور کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہیں ٹیلی ویژن پہ آ کے، جو انہوں نے بار بار کی ہے، تو اس لیے وہ بھی میڈیا فیم تو ٹھیک ٹھاک رکھتی ہیں. تو جہانگیر خان ترین صاحب کو اسحاق خاقوانی صاحب ہیں، رؤوف کلاسہ صاحب ان کو اپنے پروگرام میں اکثر بلا لیتے ہیں، تو ان کا بھی کچھ بڑی حد تک میڈیا فیم ہے. علیم خان صاحب کا بھی ہے پچھلے کچھ عرصے میں ایک چینل بھی ان کے پاس. تو جہانگیر خان ترین صاحب کو اب فرنٹ پہ اپنے لیفٹ رائٹ کرسیوں پر بٹھانے کے لیے لوگ دستیاب ہیں، چہرے. تو ترین صاحب کی پارٹی ان کے ساتھ کیا کر لے گی؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ تو یہاں تک جو لوگ شامل ہوئے وہ تو ٹھیک ہے. اگلے نام حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ وہ آپ کو حیران کر دیں گے جو شامل ہوں گے اس میں. کیا عارف الوی صاحب شامل ہو جائیں گے؟ نہیں تو حیران کر دیں گے. عمران خان صاحب شامل ہو جائیں گے. میرا یہ خیال ہے ہو سکتا ہے کچھ تحریک انصاف چھوڑنے والے جو
رہنما بچا کون کھٹک صاحب تو اپنی پارٹی بنا رہے ہیں. دیکھیے 4 لوگ جو تھے جن کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ یہ نہیں جائیں گے, ٹھیک ہے, ان 4 لوگوں میں سے آدھے صاحب پاکستان تحریک انصاف چھوڑ گیا, اسد عمر جی, باقی 3 وہیں پر ہیں. وہ 3 مجھے لگتا ہے کہ نہیں جائیں گے. جی, علی محمد خان, قاسم خان سوری, جی, مراد سعید, اس میں ایک نام پھر بعد میں اور شامل ہو گیا شہریار خان آفریدی کا بھی. تو یہ لوگ مجھے لگتا ہے یہ لوگ نہیں جائیں گے, ٹھیک ہے. ایک بڑا نام ہے حماد اظہر صاحب کا, وہ بھی نہیں جائیں گے. وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ نہیں جائیں گے. فاروق حبیب ہیں, مجھے لگتا ہے وہ بھی نہیں جائیں گے. زرتاج گل صاحبہ بھی مجھے لگتا ہے کہ نہیں جائیں گے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں جا رہے, جو پی ٹی آئی کا فیس ہے ایکچوئل, اس وقت ینگ فیس, بہت بھرپور انداز میں پی ٹی آئی کا فیس. جی, تو اس پارٹی کا کیا انتخابی مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ؟ استحکام پاکستان پارٹی, اس کا اپنا استحکام ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ جنوبی پنجاب میں سے کچھ سیٹیں نکال لیں گے. اس کے علاوہ یہ لوگ اپر پنجاب میں سے کچھ سیٹیں نکال لیں گے شاید. باقی اس کے علاوہ بہت ہی مشکل ہے کہ یہ لوگ سیٹیں نکالیں. ایک الٹرنیٹیو بلاک ہو سکتی ہے, یہ ایک چھوٹا گروپ بن سکتا ہے, چھوٹا گروپ. یعنی ہم اسمبلی میں بات کرتے ہیں نا, پی ٹی آئی, پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, فضل الرحمان کا گروپ, ایم کیو ایم. یہ فضل الرحمان اور ایم کیو ایم کے گروپ کے آس پاس کسی جگہ. پی ایم ایل این اور جہانگیر ترین کی پارٹی میں قدر مشترک ہے, وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے اب آپ بتائیے. پہلی ہار جو دونوں کے جو فاؤنڈر ہیں وہ نااہل ہیں. ہاں, یہ بڑا زبردست کامن گراؤنڈ ہے دونوں میں. اور ایک نااہل جو ہے وہ ملک میں ہیں, ایک نااہل ملک سے باہر ہیں. انہیں بڑا کہا گیا ہے کہ اب تو بھیا کی حکومت ہے, آ جائیے, لیکن وہ ابھی بھی آنے پر آمادہ نہیں. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو بھی اب تک قبولیت نہیں ملی ہے. اچھا, مقبولیت کا ان کی نہیں پتا, لیکن قبولیت بھی نہیں ہے ان کے پاس. ناظرین, یہ طارق متین تھے. گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.